بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چائنا کا غبارہ امریکہ کے گھٹنوں میں نہیں بلکہ گٹوں میں بیٹھ گیا۔ زلزلہ دورے پر شام کے صدر بشار الاسد ہنستے رہے، لوگوں میں غم و غصہ۔ دنیا بھی ترکیہ میں پاکستان آرمی کی امدادی کارروائیوں کی موطرف۔ مودی تیسری مرتبہ الیکشن جیت کر بھارت کو باقاعدہ ہندو ملک قرار دے دیں گے، امریکی میڈیا۔ ترکیہ شام میں ملبے تلے دبے افراد کے بچنے کے امکانات کم۔ عمران خان جنرل باجوہ کا پیچھا قبر تک کریں گے۔ مودی حکومت روزگار کاروبار کی بجائے کشمیریوں کو بلڈوزر دے رہی ہے، راہل گاندھی۔ دو دوست سہیلیاں، ایک فوج میں تو دوسری کسٹمز میں آفیسر۔ کچن کی صفائی سائیکل چلانے سے زیادہ کیلوریز جلاتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی فضاؤں میں جاسوسی غبارہ بھیجنے پر صدر جو بائیڈن نے چائنا کی فوج سے منسلک 6 اہم اداروں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے چائنا کی 5 کمپنیوں اور ایک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ پر پابندی عائد کر دی ہے۔ امریکہ نے جن کمپنیوں پر پابندی عائد کی ہے وہ چائنا کے نگرانی کے بیلون پروگرام سے منسلک تھی۔ ان سب کو امریکہ میں بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ کمپنیاں چائنا کی فوج کے لیے طیاروں اور جاسوسی غباروں پر مشتمل ہوابازی کے جدید پروگرام تیار کر رہی تھیں۔ امریکہ نے جاسوسی غباروں کی فضائی حدود میں داخل ہونے کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا تھا۔ دوسری جانب چائنا نے موقف اختیار کیا ہے کہ جاسوسی غبارے موسمیاتی تبدیلیوں پر کام کرنے والی ایک پرائیویٹ کمپنی کی ملکیت تھے، جس کا چائنا کی فوج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تاہم چائنا نے جاسوسی غبارے کو تباہ کرنے پر شدید تنقید بھی کی تھی۔ دوسری طرف امریکہ کے جنگی طیاروں نے کینیڈا کی فضائی حدود میں پرواز کرنے والے ایک مشکوک چیز کو مار گرایا۔ الاسکا کی سرحد کے قریب یوکون کے علاقے میں فضا میں ایک مشکوک شے کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ امریکی اور کینیڈین فضائی نے ہائی الرٹ جاری کیا اور مشترکہ کارروائی کے دوران امریکہ کے F-22 طیارے نے ناقابل شناخت شے کو فضا میں ہی نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے فضا میں بچوں کے غبارے پھاڑنے کے کامیاب آپریشن کے بعد امریکی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو کی، جس میں صدر جو بائیڈن نے مشکوک شے کی باقیات کو ڈھونڈ کر اس کا جائزہ لینے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ روز بھی امریکہ نے اپنی فضائی حدود میں ایک مشکوک شے کو مار گرایا تھا، اور اس سے پہلے بھی چائنا کے ایک جاسوسی غبارے کو بھی فضا میں تباہ کیا گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر زلزلہ آنے کے 5 دن بعد شامی حکومت کے سربراہ بشار الاسد کے حلب شہر کے دورے کی تصویریں گردش کر رہی ہیں۔ تاہم ان کے اس دورے نے لوگوں کو تسلی دینے کی بجائے زخموں پر نمک پاشی کا کردار ادا کر دیا۔ گردش کرنے والے ویڈیو کلپس اور تصاویر میں دکھایا گیا ہے کہ منہدم عمارتوں کے ملبے تلے باڈیز کی موجودگی پر غمگین ہونے کی بجائے بشار الاسد کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور وہ بعض مقامات پر کہکے بھی لگا رہے تھے۔ اس بے حسی پر بشار الاسد کو سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مبصرین اور تجزیہ کاروں نے متفقہ طور پر اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ شامی حکومت سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے زلزلے کی تباہی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سب سے زیادہ اہم فائدہ مغربی پابندیوں کو ہٹانا ہے۔ دوستو، اب یہ خدا جانے سچ ہے یا درست، یا ان کی ویڈیو نئی ہے یا پرانی، لیکن دکھایا اور بتایا جا رہا ہے کہ بشار الاسد نے حلب میں متاثرہ مقامات کا دورہ کیا اور مسکراہٹیں تقسیم کرتے رہے، جبکہ ملبے تلے شہریوں کی باڈیز موجود تھی۔ دنیا بھر کو غمزدہ کر دینے والے اس زلزلے میں منہدم عمارتوں کے ملبے پر کھڑے ہو کر مسکرانے نے عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی ہے۔
انٹرنیشنل میڈیا بھی ترکیہ میں پاکستان آرمی کی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کا معترف ہو گیا ہے۔ پاکستان آرمی کی سرچ اور ریسکیو ٹیموں نے ترک عوام کے دل جیت لیے۔ پاکستان آرمی 120 گھنٹوں سے ترکیہ میں ریسکیو آپریشن میں مسلسل مصروف عمل ہے۔ پاکستان آرمی کی ریسکیو ٹیموں نے 10 مقامات پر سرچ اور ریسکیو آپریشن کیا۔ پاکستان آرمی کی ریسکیو ٹیم نے ملبے میں سرچ آپریشن کے دوران زلزلے کے 138 گھنٹے گزرنے کے بعد 14 سالہ لڑکے کو زندہ بچا لیا، جو پاکستان آرمی ریسکیو ٹیم کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان آرمی سرچ اور ریسکیو ٹیم کی پیشہ ورانہ خدمات اور سرچ آپریشن میں کامیابیوں کے ضمن میں TRT ورلڈ نے پاکستان آرمی کے آفیسر سے خصوصی بات چیت بھی کی۔ پاکستان آرمی کے متعلقہ آفیسر نے بتایا کہ مشکل ترین حالات کے باوجود پاکستان آرمی کی ریسکیو ٹیموں نے 14 سالہ لڑکے کو بچانے کے لیے پیشہ ورانہ مہارت اور جان فشانی کا عملی نمونہ پیش کیا۔ مجموعی طور پر پاک آرمی کی ریسکیو ٹیموں نے پچھلے 120 گھنٹوں کے دوران ملبے تلے دبے 6 سے زائد افراد کو زندہ بچایا، جبکہ 80 افراد کی باڈیز ملبے سے نکال کر ورثہ کے حوالے کی۔ ترک عوام پاک فوج کی ریسکیو اور سرچ ٹیموں کی پیشہ ورانہ خدمات کی تعریف کر رہی ہیں۔ معروف امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے مودی کا بھارت کو ہندو ملک بنانے کا منصوبہ بے نقاب کیا ہے۔ عالمی میڈیا نے بھارت میں بڑھتی انتہا پسندی پر خطرے کی گھنٹی بجاتے ہوئے تنقید کی ہے کہ BJP کے اقتدار میں آنے کے بعد بھارت میں اقلیتوں کے خلاف رجحانات میں شدید اضافہ ہوا ہے۔ مودی سرکار نے جان بوجھ کر مسلمان مخالف قوانین بنائے۔ مودی سرکار نے منظم انداز میں آزادی اظہار پر کریک ڈاؤن کرتے ہوئے تنقیدی آوازوں کو تخریب کاری قوانین سے دبایا۔ میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ایمرجنسی پاورز کا سہارا لیا گیا۔ رپورٹ میں بھارتی مسلمانوں کے قوانین کی تبدیلی اور کشمیر کے ناجائز غاصبانہ انضمام کا بھی حوالہ دیا گیا۔ اخبار کے مطابق BJP ہمیشہ سے بھارت کی سیکولر آئینی حیثیت ختم کر کے اسے ہندو ملک کا درجہ دینا چاہتی ہے، جبکہ مودی تیسری مرتبہ الیکشن جیت کر بھارت کو ہندو ملک قرار دے دیں گے۔ ایسے پے دھرپے چھپنے والے مضامین ظاہر کرتے ہیں کہ عالمی میڈیا میں مودی کی پالیسیوں پر شدید اضطراب پایا جاتا ہے، اور کئی سوالات پیدا ہو رہے ہیں جیسا کہ کیا عالمی میڈیا اور مغرب مودی کی 2024 میں جیت پر پریشان ہے؟ کیا مودی تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کے بعد پاکستان کے خلاف ایک اور آپریشن کا ڈرامہ رچائے گا؟ کیا مودی کا ایک اور دور پا بھارت میں ہندو انتہا پسندی کو خطرناک حد تک فروغ دے گا؟ کیا ہندو توا کے تحت چلنے والا ایٹمی بھارت خطے بالخصوص پاکستان اور عالمی دنیا کی سلامتی کے لیے خطرہ تو نہیں وغیرہ؟ ترکیہ اور شام میں آنے والے زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 30,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ سینکڑوں منہدم عمارتوں کے ملبے تلے دبے افراد کو زندہ نکالنے کی امیدیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ متاثرہ ہزاروں افراد شدید سردی میں کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہو گئی ہے۔ ترکیہ میں زیادہ تر اموات ناقص تعمیرات کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ محکمہ صحت نے مزید اموات کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ زلزلے کے بعد لوٹ مار کے الزام میں 48 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ترکیہ اور شام میں زلزلے کی تباہی کی تصویر اب تک غیر واضح ہے اور اموات کا درست تعین بھی تاحال نہیں ہو سکا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ نئی عسکری قیادت میں تاثر یہ ہے کہ رجیم چینج آپریشن ناکام ہو چکا۔ جنرل ریٹائر باجوہ کے شہباز شریف کے ساتھ قریبی تعلقات تھے، جن کے نتیجے میں رجیم چینج آپریشن کے لیے راہ ہموار ہوئی۔ یہ بات عمران خان نے وائس آف امریکہ کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہی۔ عمران خان نے کہا کہ فوج کی تمام پالیسیوں کا انحصار صرف ایک فرد کی شخصیت پر ہوتا ہے۔ ہماری حکومت اور جنرل باجوہ کے مابین مثبت تعلقات کے نتیجے میں ہمیں پاک فوج کی منظم حمایت حاصل رہی۔ عسکری ادارے کی مشترکہ کوششوں سے کورونا کا بہترین انداز میں مقابلہ کیا گیا۔
جنرل باجوہ اور ہمارے درمیان مسائل تب پیدا ہوئے جب انہوں نے ملک کے چند بڑے مجرموں کی حمایت کی۔ جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ ہم ان چوروں کی کرپشن معاف کر کے ان کے ساتھ مل کر کام کریں۔ جنرل باجوہ کے شہباز شریف کے ساتھ قریبی تعلقات تھے۔ عمران خان نے کہا کہ عوام کی منتخب کردہ حکومت کے پاس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اختیارات بھی ہونا چاہیے۔ جب اختیارات آرمی چیف کے پاس اور ذمہ داری وزیر اعظم کے پاس ہو تو نظام نہیں چل سکتا۔ الیکشن کمیشن کی ساکھ کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس صورت میں شفاف انتخابات کا انعقاد ناممکن ہے۔ سندھ کے بلدیاتی انتخابات کو تمام سیاسی جماعتوں نے مسترد کیا ہے۔ روس اور یوکرین کے تنازع میں ہم نے غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا۔ کسی ایک فریق کی حمایت سے آپ اپنے لوگوں کے مفادات کو متاثر کرتے ہیں۔ پاکستان جیسا ملک جس کی بڑی آبادی خطے غربت سے نیچے ہو، وہ کسی بھی ملک کے حق میں اخلاقی بیانات دینے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ راہل گاندھی نے مقبوضہ وادی میں جاری بے دخلی مہم پر بھارتیہ جنتا پارٹی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ یہ خطہ روزگار، بہتر کاروبار اور محبت چاہتا تھا، لیکن اسے اس کی بجائے بی جے پی کا بلڈوزر ملا۔ کانگریس، نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی جیسی بڑی سیاسی جماعتوں نے اس مہم کے خلاف اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور اسے فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ مقبوضہ وادی روزگار، بہتر کاروبار اور محبت چاہتا تھا، لیکن اسے کیا ملا؟ جس زمین کو لوگوں نے کئی دہائیوں تک اپنی محنت سے بنایا، آباد کیا، وہ ان سے چھینی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن اور کشمیریت کا تحفظ متحد ہونے سے کیا جائے گا۔ لوگوں کو تقسیم کرنے سے نہیں۔ بے دخلی مہم نے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ دوستو، بھارت کشمیریوں سے زیادہ زمینیں ہتھیا کر اپنے نو آبادیاتی منصوبے کو آگے بڑھا رہا ہے اور کشمیر کو اپنی کالونی سمجھ رہا ہے۔ مقامی آبادی کو نظر انداز کرنا اور زمینوں پر قبضے کی پالیسیاں مقبوضہ علاقے میں مودی کے نو آبادیاتی منصوبے کی واضح مثالیں ہیں۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنا ہندو توا قوتوں کا خواب رہا ہے۔ بھارت بھاری تعداد میں فوجیوں کی تعیناتی کے ذریعے کشمیر کے قدرتی وسائل کا بے دریغ استحصال کر رہا ہے۔ مودی کشمیر میں نو آبادیاتی منصوبے کو توسیع دینے کے لیے بھارتی کاروباری کمپنیوں اور ٹائکونز کا استعمال کر رہے ہیں۔ بھارت کا نو آبادیاتی منصوبہ انہی خطوط پر آگے بڑھ رہا ہے جس طرح اسرائیل نے فلسطین میں زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ مقبوضہ وادی میں ننگی جارحیت پر عالمی سطح پر خاموشی چھائی ہوئی ہے اور دنیا کو اس پر اپنی خاموشی توڑ دینی چاہیے۔ خاتون پولیس آفیسر ہیرا علی، جنہوں نے نہ صرف اپنے والدین بلکہ اپنے علاقے کا بھی نام روشن کیا، سی ایس ایس میں کامیابی حاصل کر کے پاکستان کسٹمز میں آفیسر تعینات ہو گئی۔ ہیرا علی اس لیے بھی سب کی توجہ حاصل کر رہی ہے کیونکہ کم عمر اور باصلاحیت خاتون آفیسر نے والد کے سامنے اچانک وردی پہن کر سیلوٹ کیا تھا، جس کے بعد والد کا رد عمل بھی وائرل ہو گیا۔ دلچسپ بات دوستو یہ بھی ہے کہ ہیرا اور ان کی دوست سہیلی ایک ساتھ ایک خواب دیکھا تھا کہ ہم یونیفارم پہن کر اس ملک کی خدمت کریں گی، اور آج وہ خواب الحمدللہ پورا ہو چکا ہے۔ اگرچہ یہ راستہ آسان نہ تھا، لیکن خلوص، اعتماد، محبت نے اس مشکل اور کٹھن سفر کو آسان بنا دیا۔ ہیرا پاکستان کسٹمز میں اعلیٰ آفیسر کے طور پر کام کر رہی ہے، جبکہ ان کی سہیلی دوست پاکستانی فوج میں وردی پہن کر ملک کی خدمت میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے۔ ان دونوں کی دوستی سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے۔ عموماً لوگوں کو گھر کی صفائی کرنے میں انتہائی اکتاہٹ ہوتی ہے، لیکن ایک تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ کچن کی صفائی کرنے سے سائیکل چلانے سے زیادہ کیلوریز جلائی جا سکتی ہیں۔ کچن کی صفائی اوسطاً 276 کیلوریز، جبکہ باتھ روم کی صفائی 173 اور بیڈ روم کی صفائی 154 کیلوریز جلاتی ہیں۔
تحقیق میں کئی عورتوں کو ایک برقی آلہ جس کو قدم گننے اور دل کی دھڑکن کی پیمائش کے لیے کلائی پر پہنایا جاتا ہے پہنا کر 5 گھروں کی صفائی کا کام دیا گیا۔ جمع کیے جانے والے ڈیٹے سے معلوم ہوا کہ اوسطاً کچن کی صفائی سے 1 گھنٹہ سائیکل چلانے کی نسبت زیادہ کیلوریز جلائی جا سکتی ہیں۔ برطانوی کاؤنٹی کیمبرج شائر سے تعلق رکھنے والے ایک ٹرینر کے مطابق جھک کر صفائی کرنے کی بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ بیٹھ کر صفائی کریں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔